السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ پہلی حدیث مشکات کی اور مسلم شریف کی ہے اور دوسری بخاری کی روایت کردہ ہے۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادتوں کا جتنا اہتمام اور جتنی کوشش فرماتے تھے، عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کے آخری عشرے میں آپ کے عبادتوں کا اہتمام بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ دوسری حدیث بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ اپنی تہبند کو مضبوط باندھ لیتے، یعنی عبادات کا خوب جم کر اہتمام کرتے اور پوری رات ذکر کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ گزارتے، اور رات کے اخیر عشرے میں، اخیر پہر میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور پوری رات عبادت کے ساتھ گزار کر جاگنے میں آپ پوری رات کو گزارتے۔ اس دو حدیثوں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ معمول جو تھا اس کی دو وجہیں تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ چونکہ رمضان اب ختم ہونے کے قریب ہے اور اس کے ایک عشرہ باقی رہ گیا ہے، تو کیوں نہ اس کے آخری ایام کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں گزار کر اس کی برکتوں اور فضیلتوں سے استفادہ کر لیا جائے۔ اور دوسرا مقصد یہ کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کا امکان ہے، اور بالخصوص طاق میں تو آپ پورا عشرہ جاگ کر آپ اہتمام سے عبادت فرماتے، تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ شب قدر کو یقینی طور پر حاصل کر لیا جائے۔ ان دو حدیثوں کا پیغام ہم امت مسلمہ کے لیے بھی یہی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کو زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر گزارنے کی فکر کریں، گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، اور اپنے وقت کو اللہ کی عبادت، ذکر میں، تلاوت میں اور اللہ کو راضی کرنے میں لگا دیں، اس لیے کہ پھر یہ برکتوں اور فضیلتوں بھرا مہینہ 11 مہینے مکمل ہونے کے بعد ہی آئے گا، تو اس کے رخصت ہونے سے پہلے اس سے خوب استفادہ کر لیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔